معزز سامعین گرامی قدر، جیسے آپ کے سامنے رمضان میں کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، توبہ استغفار کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اعمال میں سے نیکیوں کے ایک اور عمل کا ذکر کریں گے جس کا تعلق صرف رمضان سے ہی نہیں بلکہ اگر پوری زندگی کے اندر اس نیک عمل کو اختیار کیا جائے تو کوئی ایک مشکل، کوئی ایک مصیبت، کوئی ایک پریشانی ایسی نہیں جو رفع نہ ہو جائے۔ پہلی بات، وہ عمل کون سا ہے اور اس عمل کے فضائل و مناقب کیا ہیں اور اس کو چھوڑ دینے کی وعیدیں کیا ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو درداء کی ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں کہ جو بہت پاکیزہ ہے، جو درجات کو بہت بلند کرنے والا ہے اور تمہارے رب کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور اس بات سے بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرو، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو۔ اب یہاں تک بھی بات مکمل ہے۔ کسی بھی عمل کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو تجسس کا، جو حدیث کا، جو اسلامی تربیت کا ایک انداز ہے وہ تو مکمل ہو چکا کہ اس کے فضائل بیان کر دیے گئے اور لوگ متوجہ ہو کے سن لیں، لیکن اسی پر بس نہ کیا کہ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو، کیا کہا بلکہ کافر بھی تمہاری گردن کو کاٹیں۔ تم کافروں کی گردن کو کاٹو اور کافر تمہاری گردن کو کاٹیں۔ گویا اس بات کے اوپر حدیث نبوی نے مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ یہ عمل حقیقت میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ایسا عمل اللہ کے رسول، آپ ایسا عمل تو ہمیں یقیناً بدیہی لازمی طور پہ بتلا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں بات کو مکمل کر دیا، کہا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ان تمام اعمال سے بہتر ہے۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا، ہر وقت معطر رکھنا۔ یہ زبان جہاں جھوٹ بولتی ہے، گالی دیتی ہے، لعن طعن کرتی ہے، حرام کمائی کے سلسلے بناتی ہے، اس زبان یہ برائیوں کی جڑ بھی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے گناہ اسی سے ہوتے ہیں، تو دنیا کی سب سے بڑی نیکی بھی اسی زبان سے ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی نیکی! اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ ہی کی توفیق ہے، لیکن اللہ کا احسان بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے، ہم سب اس وقت اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے گھروں میں جب بندہ مومن اور مسلم بیٹھ جاتا ہے کس کام کے لیے؟ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے۔ میں اور آپ آئے کس لیے ہیں؟ میں کچھ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو بتلاؤں اور آپ یہ باتیں سنیں، گویا رب کے ذکر کے لیے اس مجلس میں یہ قائم حلقات آپ کے لیے اور میرے لیے خوشبری کا باعث ہے۔ کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جو رسول اللہ فرما دیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسجد میں، اللہ کے گھروں میں ذکر کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، میرے ذکر کے لیے، میری بات سننے کے لیے، بات نصیحت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو آسمان سے ان کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حدیثیں آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو لیکن غور نہیں کیا۔ فرشتے حقیقت میں یہ شان اور قدر و منزلت اور مقام نبیوں کو ملا کہ فرشتے ان کے دلوں کے اوپر اترے، ان کے لیے اترے، لیکن مسلمان امت کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ احسان کر دیا کہ جو بندہ مسجد میں آ گیا، جتنے آج آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اس سے زائد فرشتے یہاں پہ موجود ہیں۔ کس کام کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی بات اس کام کے لیے کہ وہ آپ کے دلوں کے اوپر سکینت کا نزول کر دیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے اس لیے اتارا کہ آپ کے دلوں کو سکون دیں، حقیقی اطمینان،
حقیقی سکون دل کا سکون ہے۔ کوئی کروڑپتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو کے سمجھتا ہے وہ مطمئن ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی بدترین عالم میں گزار رہا ہو، آپ کو کیا پتا اس کو اطمینان قلب بھی نصیب ہے کہ نہیں۔ فرشتے ان مجلسوں کو اپنی پروں سے گھیر لیتے ہیں اور مومن دلوں کے اوپر سکینت کا نزول کرتے ہیں، اور انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، غموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان ان مجلسوں میں ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں گناہ لے کے آتا ہے، لیکن جب اس مجلس سے جا رہا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں میں پھرا کرو تو خوب سیر ہو کے کھا لیا کرو۔ جنت کے باغیچے کیا ہیں اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر کے حلقات، وہ مساجد کے دروس، وہ مسجدوں کی مجلسیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس مجلس کو بھی اس مجلس میں شامل فرما۔ ان مجلسوں میں سے خوب کھا پی لیا کرو، اللہ رب العزت کا خوب ذکر کر لیا کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے ملے گا کیا؟ جو اللہ رب العزت نے اس بارے میں ٹریڈنگ کی ہے، جیسے انفاق فی سبیل اللہ کی ٹریڈنگ آپ کے سامنے رکھی، دیں اللہ کو ایک دیں، اللہ ہو سکتا ہے 700 کرے، اللہ ہو سکتا ہے 1,00,000 کرے، اللہ ہو سکتا ہے 2,00,000 کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کی ٹریڈنگ کی ہے، یہ بھی بڑی عجیب ہے۔ آپ ان حلقات میں، ان مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے معطر کر دیں، اللہ کیا کرے گا؟ بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ ایک بات کے اوپر ذرا غور کرنا، علاقے کا ایم این اے، ایس ایچ او، ایس پی آپ کا ذکر کرتا ہو اپنی مجلس میں، فلاں میرا دوست ہے، وہ آئے گا، اس کا کام کر دینا۔ ایم این اے کے وہ میرا ووٹر ہے، بڑا اچھا سپورٹر ہے، آپ کتنا خوش ہوں گے؟ اگر وزیر اعلیٰ کہے کتنا خوش ہوں گے؟ اور اگر وزیر اعظم یا صدر کہہ دے آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اور اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن اپنی مجلس میں کہے فلاں ابن فلاں میرا دوست ہے، یا فلاں بندے کا ذکر اپنی مجلس میں کرے سب کے سامنے، آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس ٹریڈنگ کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت کو نازل کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر ان مجلسوں میں کر کے دیکھو تو صحیح، عام مجلس میں بغیر مجلس کے تم میرا ذکر کر کے دیکھو تو صحیح، میں رب عرش کی بلندیوں پہ تمہارا ذکر کرنا شروع کر دوں گا۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ بتائیے، یہ قدر و منزلت اور فضیلت کے اعتبار سے اکیلی یہی آیت بھی انسان کے لیے کافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے اعلانیہ یاد کرتا ہے یا مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اعلانیہ یاد کرتا ہوں، رب کہہ رہا ہے، اور میں بھی اسے مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو میرے بندے کی مجلس سے بہتر ہے۔ بتائیے اللہ کی مجلس کیا ہے؟ فرشتوں کی، مقرب ملائکہ کی۔ یہاں پہ بندہ، ایک عام بندہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جتنی بھی ذکر کی اس کا اقسام ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ عرش کی بلندیوں پہ اللہ رب العزت ہر ذکر کے بدلے میں، ہر بندے کے ہر ذکر کے بدلے میں فرما رہے ہوتے ہیں میرے بندے نے میری تسبیح بیان کی۔ فرشتوں، میرے فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا ہے، میرے فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا ہے۔ ایک بندہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر رکھتا ہے، اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں اور عرش کے اوپر اس بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ اس بندے کا اتنی کثرت سے ذکر کر رہے، اتنی کثرت سے ذکر کر رہے، گویا بندہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، ہر لمحے ہر وقت ذکر ہی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ عرش پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔